السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ کی سپر ایکسکلوسیو ایپیسوڈ کا اس ایک سیریز کا دوسرا اہم ترین حصہ۔ آج اس ایک ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے مشہور و معروف عالم مولانا عادل خان شہید کے بارے میں۔ مولانا عادل خان صاحب شہید میرا خیال ہے کراچی میں پاکستان میں بہت کم لوگ ہوں گے جو مولانا عادل خان صاحب کی کرشماتی شخصیت سے آگاہ نہ ہوں گے، ان کے نام سے باخبر نہ ہوں گے، ان کے ماشاءاللہ جو مذہبی کارنامے ہیں ان کے معترف نہ ہوں گے۔ مولانا عادل خان صاحب کو آپ کو بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے اس لعنت زدہ اور اس ایک پر آشوب دور میں ہی پرسرار حالات میں شہید کیا گیا۔ دوسری وہ جو ایپیسوڈ اس سے پہلے ہم نے کی تھی جس میں مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت کے کچھ معاملات ہم نے ڈسکس کیے تھے، مولانا سمیع الحق صاحب ہی کی طرح مولانا عادل خان صاحب کی شہادت میں بھی ایک خاص پیغام تھا۔ مولانا عادل صاحب کی شہادت میں بھی ایک ویڈیو ایسی ہی اہم ترین جز لگتی ہے کہ جس کے سبب مولانا عادل خان صاحب کو جو ہے وہ انتقامی کارروائی کا نشانہ شاید بنایا گیا ہو۔ مولانا سمیع الحق صاحب کی وہ ویڈیو جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا مولانا سمیع الحق صاحب والی ایپیسوڈ میں، اس میں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کو، پاکستان کے ججز کو، عمران خان کو، عمران خان کی کٹ پتلی سرکار کو جن الفاظ میں ذلیل کیا تھا، نذران عقیدت ان کو پیش کیا تھا، انورٹڈ کاماز میں یوں کہہ لیجئے۔ قرائن تو یہ بتاتے ہیں کہ مولانا کی شہادت، مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت پہلے آسیہ بی بی اور پھر اس ایک ویڈیو کا نتیجہ تھا، لیکن اس ایک معاملے پر کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی باقاعدہ قسم کی تحقیق ہو جاتی، کوئی انویسٹیگیشن ہوتی، جو کہ انفارچونیٹلی نہ ہو سکی۔ اور آج اب ہم مولانا عادل خان صاحب کی شہادت کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ مولانا عادل صاحب جن دنوں شہید ہوئے ان دنوں پورے ملک بالخصوص کراچی میں کچھ افراتفری، بلکہ کچھ سے زیادہ غیر معمولی افراتفری سی تھی۔ مولانا عادل صاحب کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ان متحرک اور فعال لوگوں میں سے تھے جو سب سے پہلے تو حق کو حق کہنا اپنا مشن سمجھا کرتے تھے، جو ببانگ دوہل وہ بات جو ان کو برسر عام کہنی ہی تھی وہ کہنے میں کسی قسم کا تردد نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے جج ہے، جرنیل ہے، جرنلسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، ملا ہے یا کوئی اور۔ مذہبی منافرت ایک ایسا موضوع تھا کہ جس پر مولانا عادل خان صاحب کو بات کرنے میں ملکہ حاصل تھا۔ کچھ ناقبت اندیشوں کے نزدیک مولانا عادل صاحب جو ہے وہ ان معاملات کو بھی ٹیک اپ کر لیا کرتے تھے کہ جس پہ اتحاد بین المسلمین کے ماموں کو ان کے پیٹوں پر ضرب لگنے لگتی ہے، ان کے انٹرنیشنل ڈونرز کو جو ہے وہ مروڑ اٹھنے لگتے ہیں۔ مولانا عادل خان صاحب ان سب باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ میں ایک ایسی ویڈیو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اس وقت بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، مولانا عادل خان صاحب کا آخری خطاب۔ آپ لکھیے، انٹر کریں گے تو آپ کو مولانا عادل خان صاحب جو ہے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کا برسر عام ایک پبلک گیدرنگ میں نام لے کر اور اس سے بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مولانا عادل خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جس پاکستان میں مذہبی منافرت نہ پھیل جائے، کہیں مذہبی تفرقہ نہ پھیل جائے کہیں، اس کے لیے جگہ جگہ ٹینٹ لگا کر کے اور جگہ جگہ جو ہے وہ تمبو گاڑ کر کے اور آپ اپنے معاملات کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہیں پہ جہاں پہ آپ کسی کرنل، کسی بریگیڈیئر، کسی فوج کے افسر، کسی فلانے کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نہیں کہہ سکتے، وہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کی نام لیوا سرکار کی ناک کے نیچے اسلام کے نام پر بننے والی مملکت خداداد میں رسول خدا اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات استعمال کیے جائیں اور پھر اس کو ریاستی سرپرستی بھی ان سب معاملات کو حاصل ہو۔ کم و بیش میں ان کے الفاظ کا ایسنس بتا رہا ہوں، ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ مولانا کس سے کیا کہہ رہے تھے۔ مولانا نے جنرل باجوہ کا نام لے کر کے پوچھا کہ پاکستان میں اس قسم کی قانون تو موجود نہیں ہے
کہ جس سے طاقت کا توازن کسی ایک فریق کے حق میں جاتا ہو اور دوسرے کو جو ہے وہ اس کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں صرف ان باتوں کا ایسنس بتا رہا ہوں, ان باتوں کو حرف بحرف کوٹ نہیں کر رہا. آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا وہ جنرل باجوہ کا نام لے کر کے کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے. مولانا نے برسرعام جنرل باجوہ کا نام لے کر کے اور باقاعدہ فوجی افسران کا, کرنل, بریگیڈیئر, فلانے فلانوں کا حوالہ دے کر کے اور اسی انداز میں اسی طرح سے انہوں نے اپنی بات کہی جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. کھٹکا تو تھا اس ایک تقریر کے بعد کہ شاید قومی مفاد اس کے بعد جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے, اور بالخصوص اس طرح کی باتوں میں تو ہمارا قومی مفاد آپ کو پتا ہے کتنی جلدی وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے, اور پھر اللہ نہ کرے معاذ اللہ تو وستغفر اللہ کیا نہ کرے, بہرحال ایسا ہو ہی چکا ہے. قرین قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارا قومی مفاد جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا, قومی مفاد ہمارا خطرے میں پڑ گیا. مولانا سمیع الحق کی طرح چھپ کر کے مولانا عادل صاحب کو شہید نہیں کیا گیا. مولانا عادل صاحب کی شہادت کے لیے ایک بھرے پورے مجمع کا انتخاب کیا گیا. میں اس روز اپنا پروگرام ختم کر کے اسی ایک چینل پہ میں تھا جہاں حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت کا پروگرام ہم نے کیا تھا, ان کے صاحبزادے کا انٹرویو کیا تھا. اسی چینل میں میں اپنی گاڑی سے, اور جب میں شاہ فیصل کی طرف نکل رہا تھا, شاہ فیصل برج سے جب میں نیچے اترا ہوں, سوری کورنگی پل سے جب میں نیچے اترا ہوں تو جناب والا سیدھے جانے کے بجائے شاہ فیصل کالونی کی طرف پتہ نہیں اس روز کیا ہوا, میں نے جو ہے وہ رائٹ ٹرن لے کر کے اور اسی ایک جگہ جس جگہ مولانا کو شہید کیا تھا اس ایک بھرے پورے جو ہے وہ بازار میں نے اسی جگہ جا کر کے اور اس سے تھوڑے فاصلے پر گاڑی روک کر کے اور کوئی سامان میں لینے لگا. بالکل اسی طرح میں لیفٹ سائڈ پہ تھا, یعنی یہاں سے مڑتے ہوئے میں لیفٹ سائڈ پہ تھا, اور مولانا صاحب جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ کسی دکان میں, میرا خیال ہے کہ کسی سے کچھ بات کر رہے تھے یا کچھ لینے کے لیے گئے تھے. نہیں, مولانا گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, مولانا کا ڈرائیور جو تھا. اور آپ یہ دیکھیے, سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ سب سے پہلے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیے, چینلز پہ جا بجا وہ نشر ہوئی ہے. مولانا کو پیچھا باقاعدہ کرنے والے 3 لوگ باقاعدہ بائک پہ بیٹھ کر کے آئے ہیں, انہوں نے فائر کھولا ہے, باقاعدہ انہوں نے پورا برسٹ مارا ہے, شہید کیا ہے مولانا کو ان کے ڈرائیور کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر پیدل چلتے ہوئے وہ پبلک میں گھل مل کر کے, اور اس کے بعد وہاں سے. لیکن مجال ہے کہ ان قاتلوں کا آج کی تاریخ تک میں کوئی پتہ چلے. اس کے بعد جب معاملہ کچھ مزید آگے بڑھا تو جناب آپ دیکھیے کہ کورنگی دارالعلوم کے باہر 2 لوگ متعدد مواقع پر, یعنی ایک سے زائد مواقع پر ریکی کرتے دکھائی دیتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ مولانا کی ریکی باقاعدہ ہو رہی ہو, فوٹیجز جو ہیں وہ باقاعدہ موجود ہوں, ان فوٹیجز سے ٹیلی کر کے ان قاتلوں کو نہ پکڑا جا سکے؟ کون ہو سکتا ہے, مطلب ہائپوتھیٹیکل کون ہو سکتا ہے؟ شاید جس کا نام لے کر کے مولانا اسٹیج پہ باتیں کر رہے تھے, شاید وہ فریق جس کے بارے میں مولانا بات کر رہے تھے, قومی مفاد بریگیڈ, یا مطلب دوسرے والے مامے. اور کون ہو سکتا ہے جن کے پیٹ پہ لات پڑ رہی تھی مولانا کے خطاب سے, جو توہین رسالت یا توہین صحابہ یا اس قسم کے اہم ترین معاملات کے حوالے سے کس کا مفاد سب سے پہلے خطرے میں پڑتا ہے اور کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کرتا ہوں, میں ویڈیو دیکھنے والوں ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ چلیے آپ بتائیے کس کے پیٹ پہ سب سے زیادہ لات پڑ رہی ہوگی. لیکن انویسٹیگیشن ہمارے یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ انویسٹیگیشن میں الحمدللہ اس کو میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو لٹرلی سبحان اللہ ماشاءاللہ مت سمجھیے گا, کچھ اس انداز میں ہوئی کہ آج تک اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت کے بعد مولانا عادل خان صاحب کی شہادت کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا. اب میں آتا ہوں اس ایک اہم ترین بات کی طرف جس کے گواہ پورا مذہبی طبقہ ہے, جس کے گواہ دیگر اتنے بڑی بڑی شخصیات, میں ان کا کیا نام لوں, اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ آپ کو کیا بتایا جائے. لیکن جناب والا میری جو سورس ہے کاش میں اس کو ایکسپوز بھی کر سکتا, لیکن بہرکیف ان کو بچا کر کے بات ان کا حوالہ دیتے ہوئے میں بات کرتا ہوں. جنرل فیض حمید ان ایک وقتوں میں کہ جس وقت پورے پاکستان میں بالخصوص شہر کراچی میں
توہین رسالت اور توہین صحابہ وغیرہ کے حوالے سے غلغلہ تھا، ایک انریسٹ تھا، ایک بے چینی سی تھی مذہبی طبقے میں، ایک عام آدمی میں. اس ایک وقت میں بھی باقاعدہ جنرل فیض حمید نے اپنی وردی، اپنے طاقت کے نشے میں، اپنے غرور میں اس نے ایک اہم ترین اجلاس طلب کیا. اس اجلاس کی شریک دو اہم ترین ہستیاں میری سورس ہیں، اور اس اجلاس میں جنرل فیض حمید کا کر و فر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے مذہبی طبقے کی جو لیمیٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں. آپ کے پاس ہوٹر لگی ہوئی گاڑی ہوگی، آپ کے پاس ایک آدھ گن مین ہوگا، آپ اس سے انجوائے کرتے رہیں، وہ سب پریویلیجز، لیکن آپ کو کہیں کسی خاص جگہ پہ بولنے کی آزادی نہیں دی جا سکتی. اسی بات کا عملی نمونہ جنرل فیض حمید کی اس ایک میٹنگ میں دیکھنے کے لیے ملا، جب جنرل فیض حمید ایک موقع پر تو میٹنگ میں غصے کے مارے کرسی سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تمام لوگوں کو انگلی کے اشارے سے وارن کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اس بات پر منول عمل نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو نشان عبرت بنا دوں گا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا مذہبی طبقہ چاروں نچار اسے فیض حمید کی بات ماننی ہی پڑی، توہین رسالت کے معاملے پر، توہین صحابہ کے اس ایک اہم ترین معاملے پر. اس کے بعد دیوبندیوں نے، شیعوں نے، بریلویوں نے، سب نے اپنا احتجاج رجسٹر کرایا، لیکن الگ الگ دن، الگ الگ مقام پر، الگ الگ جگہوں پر اور الگ الگ طریقوں سے. اور یہ ہدایت دینے والا ماں سوائے جنرل فیض حمید اور کوئی بھی نہیں تھا. اب آپ سوچئے کہ ہمارے ہاں جب ریاست اور ریاستی ادارے ان تمام چیزوں کو بھی اس حد تک کنٹرول کرتے ہوں تو پھر آپ کا شعبہ جو ہے وہ کس کی طرف جائے گا. میرا خیال ہے اتنا کہہ دینا اور پھر اس کے بعد اس ایک معاملے کو، اس ایک اہم ترین سبجیکٹ کو وائنڈ اپ کر دینا بہتر ہوگا. سوچنا چاہیے کہ طاقت کے نشے میں سرچار ان فرعونوں کا کہیں کوئی کردار ان سارے اہم ترین معاملات سے کچھ لینا دینا تو نہیں، ان سارے معاملات میں کہیں ان کا کوئی رول تو نہیں، اور اگر ہے تو میرا خیال ہے انہیں بھی شامل تفتیش کر کے ان سارے معاملات کو، اس قضیے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. فی امان اللہ.